بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ انا نراک من المحسنین، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ تو جب فیصلہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دو، تو اس کی دو وجہ بتائی تھی مفسرین نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے مصر کا عزیز کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ دوسری وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زلیخا کو سبق سکھانے کے لیے، اس لیے کہ جن سے پیار ہوتا نا ان دونوں کو الگ کر ڈالو۔ مثلا میں کسی سے پیار کر رہا ہوں تو ان کو جدا کر ڈالے میرے سے، تو مجھے اب ہوتا نہیں۔ ایک ہے مر جانا، ایک ہے زندہ رہتے ہوئے ان کو الگ کر ڈالنا۔ تڑپ جاتی ان کی یادوں میں، ان کی یاد میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں تڑپ جاتی۔ زندہ بھی ہیں لیکن مل نہیں سکتے۔ تو عزیز مصر زلیخا کی سزا کے طور پر، کیوں؟ یوسف علیہ السلام گھر میں تھے تو فدا ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو عزیز مصر کیا کیا، لے جا کر قید خانے میں حضرت یوسف کو ڈال دیے کہ اب دیکھ بھی نہیں سکتی، بات بھی نہیں کر سکتی، تو سزا ملنا اس لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دو اور نوجوانوں کو، محل کے دو اور نوجوانوں کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نا تمہیں نیک آدمی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں کو دیکھتے ہی اللہ کیا کر ڈالتا ہے، اس لیے بولتے نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھتے ہی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صلحاء کا چہرہ ہے، یہ متقی کا چہرہ ہے، یہ پرہیزگار کا چہرہ ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ہمیں تمہیں نیک نظر آ رہے ہو۔ ہم دونوں خواب دیکھے ہیں، تو وہ تھوڑا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، سر پر میں کیا کر رہا ہوں، روٹی اٹھا کے رکھا ہوں، اور پرندے آ کو میرے سر پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں، وہ روٹی نوچ نوچ کو کھا رہی ہیں۔ ایک خواب میں دیکھ رہا ہے کہ شراب بنا رہا ہے، دوسرا نوجوان خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، روٹی بنا کو اپنے سر کے اوپر لے کر جا رہا ہے۔ تو پرندے کیا کر رہی ہیں، آ کر سر کے اوپر بیٹھ کر کیا کر رہی، نوچ نوچ کو کھا رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان اور بھی تھے، وہ بھی کسی مقدمے میں قید ہو کر آئے تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ دراصل ملک کے کچھ عمرا بادشاہ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ تو رہتا ہے، جو بادشاہ ہوتا نا ہمیشہ اسے مارنے کی کیا کرتی رہتی ہے،
प्लान बनाते रहती, साजिश चलते रहती। इसीलिए तो हमारे सियासतदान सामने 5 पीछे 5, सामने 2 कारा पीछे 2 कारा। क्यों? जिनको जान बड़ी प्यारी रहती नहीं, उन्होंने जान की बड़ी हिफाजत करते। जिनको जान की कोई परवाह नहीं, उन्होंने मैदान में भी अकेले मर्द मुजाहिद उतरते, जैसे हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उतरे थे, जैसे उमर बिन खत्ताब, जैसे खालिद बिन वलीद, जैसे ज़ैद बिन अरक़म, जैसे अब्दुल्ला बिन जहश, मिक़दाद बिन असवद, अबू उबैदा बिन जर्राह, ऐसे बड़े बड़े सहाबा हैं। सहाबा सब मर्द मुजाहिद, हटो बच्चों की येस नहीं होती थी वहाँ। तो बादशाह को मारना चाहते थे, तो वो क्या करे, तो बादशाह को पानी पिलाता था एक आदमी उनमें से, और दूसरा आदमी बादशाह को रोटियां बनाता था। तो उन दोनों को क्या करे, रिश्वत दिए, लंचम दिए। इससे मालूम हो रहा है कि उस जमाने से चला रहा है रिश्वत, लंचम। अरे बस में देना भी हराम, लेना भी हराम, दिलाना भी हराम, लिखना भी हराम, लिखाना भी हराम, रिक्वेस्ट करना भी हराम। सूद के कोई भी मामला हो, लेना दिलाना सब हराम। हाँ, बाज़ मरतबा हमारा काम ज़रूरी है, हुकूमत का काम, हमारे ऊपर जुल्म हो सकता है तो हम दे सकते हैं, हमारे ऊपर गुनाह नहीं आता, उनके ऊपर गुनाह आ जाता। मिसाल के तौर पर हम आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, पान कार्ड बनाना चाहते हैं, राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, उन्हें बगैर लंचम के, बगैर रिश्वत के क्या नहीं कर रही, हम ना बना को नहीं दे रही, तो इसमें गलती हमारी नहीं। क्यों? हमें नहीं बने तो हम ना हुकूमत से कुछ तकलीफ पहुंच सकती है, तो इसमें गलती हमारी नहीं, गलती किसकी है, लेने वाले की है। इसलिए गुनाह हमारे ऊपर नहीं आता, दे डालना। क्या कर डालना? दे डालना। ओला मुफ्तियान किराम से पूछ सकते मसला होना तो दोनों क्या करे, एक रोटी पकाने वाला, एक शरबत पानी पिलाने वाला, दोनों को रिश्वत दिए। तो उनमें से एक आदमी ले लिया, कौन? रोटी पकाने वाला। अरे बस में रोटी पकाने वाला क्या करे, रिश्वत लेकर खाने में जहर मिला डाला। लेकिन पानी पिलाने वाला डर कर क्या हो गया, पीछे हट गया कि मैं क्या नहीं करता, रिश्वत लेकर मैं मेरे बादशाह को जहर मिला को नहीं देता। जब खब्बाज ने रोटी के अंदर जहर मिलाकर पेश किया तो पानी पिलाने वाले ने बता दिया, बादशाह सलामत, ये खाना ना खाना, इसमें जहर मिला हुआ है। तो पानी पिलाने वाला बादशाह से कहने लगा कि बादशाह ये रोटी मत खाना, इसलिए कि इस रोटी में क्या है, जहर मिला हुआ है। ये बात सुनकर बादशाह ने इन दोनों को वक्ती तौर पर पकड़कर जेल भिजवा दिया और कहा कि बाद में तहकीक करेंगे, दोनों को भी। हालांकि इन्हें अच्छाई का काम कराया, लेकिन इसे कैसे मालूम हुआ जहर मिलेंगे, इसलिए फौरन तहकीक बाद में करेंगे, पहले क्या करो, दोनों को कैद खाने में डाल दो। चुनांचे जब तहकीक की गई तो बात खुल गई कि जो पानी पिलाने वाला था वो सच्चा बंदा था, इसलिए उसको आज़ाद कर दिया गया, और जिसने जहर मिलाई थी उसको फांसी चढ़ा दिया गया। खाने में जो जहर मिलाया था ना, उसे क्या करे, फांसी पर चढ़ा दिया। समझ में आया ख्वाब? नौजवानों का इजहार मोहब्बत। इन दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेल में पहुंचकर अपनी अपनी बातें पूछी। इन दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार भी किया। हजरत यूसुफ को देखते क्या हो गए, इन्होंने फिदा हो गए। वो कहने लगे, जी आपके चेहरे पर तो बड़ा नूर है, आपके चेहरे पर बड़ा नूर है और आप अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हम आपके पास कुछ बातें पूछने के लिए आए हैं। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अजीब जवाब दिया। उस वक्त उनकी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हुई। क्या गुफ्तगू हुई? वो दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अल्लाह की कसम, जब हमने आपको देखा, यानी जब दोनों हजरत यूसुफ को देखे तो हमें आपसे मोहब्बत हो गई। आपको देखते ही क्या हो गया, हमें आपसे मोहब्बत हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम दोनों को अल्लाह का वास्ता दे देता हूँ कि मेरे साथ मोहब्बत मत करो। नौजवानों से कहने लगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, मेरे से मोहब्बत मत करो, इसलिए कि जिसने भी मेरे साथ मोहब्बत की है उससे मुझे मुसीबत मिली है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मोहब्बत करे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दूर हो गए। हाँ,
عزیز مصر بھی محبت کرا، لیکن عزیز مصری کیا کرنا پڑا؟ اپنے بیٹے کو جیسے بیٹے جیسے بندے کو کیا کرنا پڑا؟ قید خانے میں ڈالنا پڑا۔ زلیخا محبت کری تو محبت جدا ہو گئی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے سے محبت ہے مت کرو، اس لیے کہ میرے سے محبت کرنے والے سب کیا ہو گئے ہیں؟ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ میری پھوپھی نے محبت کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے مصیبت میں پڑنا پڑا۔ چوری کا الزام لگایا تھا، حالانکہ وہ سارا معاملہ اس پھوپھی نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا تھا، لیکن ان پر چوری کا دبا تو لگ گیا۔ پھوپھی محبت کرنے لگی، پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی، اس کی وجہ سے مجھے مصیبت میں پڑنا پڑا۔ کیا قصہ انشاءاللہ آئے گا وہ تفصیل سے۔ تو پھر مجھ سے میرے باپ نے محبت کی، اس کی وجہ سے مجھے کنویں میں پڑنا پڑا۔ ہمارا ابا میرے سے محبت کرے تو میں کا جا کر کام پڑنا پڑا، کنویں میں پڑ گیا۔ پھر مجھ سے زلیخا نے محبت کی تو جیل والی مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اللہ کے علاوہ میرے پروردگار کے سوا کوئی مجھ سے محبت کرے، اس لیے کہ جو کوئی بھی مجھ سے محبت کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ آزمائش میں پڑ جا رہا، یعنی ان کی محبت کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑ رہا ہوں۔ محبت صرف اللہ کے لیے ہے، یاد رکھو یہ بات۔ آج بچیوں، عورتوں اور نوجوان لڑکوں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ذرا محبت کا اظہار کرے تو فوراً حضرت یوسف کا جملہ کہہ دیں کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ سے فقط اللہ ہی محبت کرے، مجھے مخلوق کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ عورت کو اس بات کی طلب رہنی چاہیے کہ اس سے شوہر محبت کا اظہار کرے۔ عورت یہ طلب رکھ سکتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، بیوی رکھ سکتی، اور جتنی محبت کرتا ہے اتنی کرے، اس لیے کہ وہ تو اس کا شرعی حق ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ شرعی، یعنی شریعت حق دی ہے کہ بیوی سے محبت کرو، اس لیے بیوی یہ خواہش رکھ سکتی۔ خاوند کے علاوہ جب بھی کوئی محبت کا اظہار کرے گا تو مصیبت ہوگی۔ اب شوہر کے علاوہ جتنے بھی عورت کو محبت کا اظہار کرے تو کیا ہو سکتی ہے؟ مصیبت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جائز نہیں، شریعت جائز نہیں دیتی۔ اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، ورنہ آج کل تو جو دین سے ہٹی ہوئی بچیاں اور عورتیں ہیں وہ تو اس بات پر خوش ہوتی ہیں کہ جی ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ کون ہم نہ اچھا دیکھتے ہیں کہ پیار سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے؟ خطرہ ہے۔ اس لیے میں پہلے بھی بولا تھا، اس سے پہلے بھی، حضرت آدم علیہ السلام قابیل کو پسند کرے تو قابیل کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پسند کرے تو بیٹا کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیار کرے تو ان کے گلے پر چھری چلانا پڑا۔ ہمارے نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کرے تو امام حسن رضی کو کربلا جیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کربلا میں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو وہ دو نوجوان جو جیل میں تھے وہ کہنے لگے ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو، پیشانیوں کی نور سے نور کی پہچان ہے۔ ان دونوں بندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تھا، جسے کہتے ہیں مرد حقانی کو پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ منور چہرہ ہے، چنانچہ وہ خواب پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ قال لا یأتیکما طعام، کھانا ابھی آنے نہیں پائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، یعنی دو نوجوان خواب کی تعبیر پوچھے۔ دیکھیں یہ داعی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ داعی دین کی طرف بلانے والا موقع کو دیکھ کو کیا کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، کب کا تو تب نہیں، موقع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جیل میں دیکھ تو لیا، وہ بھی اپنے معبودوں کو پکارتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، مگر بات کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے، یعنی ان کو بھی دین کی طرف بلانا چاہتے تھے، نبوت
मिल गई थी ना, इसलिए उनको भी बुलाना चाहते थे, लेकिन मौका देख रहे थे। चुनांचे वो नौजवान जब खुद मसला पूछने आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये बेहतरीन मौका था उनको समझाने का। दिल में तो पहले ही से इरादा था कि समझाएंगे, चुनांचे जब मौका मिला तो फरमाया, देखो भाई, जितनी देर में खाना आता है उतनी देर में मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। खाना आता नहीं खाना खाने के लिए, उतनी देर में मैं क्या करता हूँ, तो तुम ना एक बात बता दो। वो बात यह है कि मैं अपने आबा की पैरवी करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। मैं अपने आबा की पैरवी करता हूँ, यानी अपने बाप दादाओं की। बाप भी नबी, हाँ, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, अरे बस सब में। तो दीन के मामले में ऐसा रख सकती, लेकिन दुनियावी मामले में नहीं। हमें अम्मी अब्बा के दिन पर ही चलती, दादा के दिन पर ही चलती नहीं। क्यों? नबी थे। हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक, हज़रत इब्राहीम, तीनों क्या थे? नबी थे। बाप दादा परदादा, तो उनके दीन पर चलना, उनके रास्ते पर चलना क्या तो गलत है? नहीं। इसके बाद फिर अकली दलील दी। क्या कहा? फरमाया, क्या एक खुदा बेहतर है या कई खुदा बेहतर है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकली दलील दिए, एक अल्लाह बेहतर की या कई अल्लाह बेहतर की। इसको कहते हैं अल इस्तिफ़हाम अला सबीलिल इनकार। सुबहान अल्लाह, कुरान मजीद ने भी यही दलील दी। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो फिर कायनात में फसाद होता। यह अकली दलील उनको समझ में आ गई, उन्होंने दिल में बिठा ली। साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ये भी बताया। देखो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर कई अल्लाह होते, ज़मीन का एक अल्लाह, आसमान का एक अल्लाह, बारिश का अल्लाह, धूप का अल्लाह, छाँव का अल्लाह, बादलों का अल्लाह, पानी का अल्लाह, पहाड़ों का अल्लाह, तो लड़ाई हो जाती थी नहीं? भाई एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी की बात पर चलता है? नहीं चलता। उन्हें भी चाहता मेरा चलना, उन्हें भी चाहता है मेरा चलना। धूप वाला खुदा बोला, मैं कभी भी क्यों मई और जून में आऊँ, अप्रैल मई जून, मैं तो क्या आऊँगा जनवरी फरवरी मार्च में आऊँगा। तो ठंड वाले खुदा गर्म हो गए, ये तो मेरा रूटीन ना, तू कहीं चुरा रहा है? अरे तू आ भाई मई जून में, अप्रैल में जून में, बीच में से सूरज वाले खुदा आ गए, तो मैं लड़ रही सो लड़ रही, मुझे कहीं को दिन में भेज रही, मैं तो रात में आता हूँ आपसे। भाई तू रात में आ तो दिन में आ, उजालाश नहीं। चांद वाले खुदा को गुस्सा आ गया, मेरी बारी कहीं को चुरा रहा तो मैं दिन में आता हूँ, तू दिन में आ तो अंधेराश नहीं। अगर ऐसे अल्लाह होते, अब मैं धूप वाला खुदा मिसाल के तौर पर, मैं उसकी बात मान लिया ना, मेरे फैन से ना उन्हें हट हुआ थी, क्या बादशाह तुम्हें उसकी बात मान ले सो, तुम्हारा पावर कम होगा ना। हती ना वो चमचे बीच में चढ़ाने वाले। फिरौन को भी पाप क्या करे, उसका वजीर गारत कर डाले। फिरौन क्या कर रहा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर अपने अल्लाह पर ईमान लाने के लिए निकल पड़ा, उन्हें घर से निकल गया। उसका वजीर आया, बादशाह तुम्हें अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हें सबसे बड़ा खुदा तुम्हें, अब तुम्हें जाको मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ला ले, तो तुम्हारी कौम क्या करती तुम ना बाद में? पूरे ने तुम ना खुदा मान रही, तुम्हें क्या मकाम, तुम्हारा कैसा। इसीलिए बोलती है झूठी तारीफ करने वालों को मुंह में क्या करो, मिट्टी डालो। क्या डालो? जायज तारीफ करने वालों के मुंह में शहद डालो। हमें हर एक के मुंह में मिट्टी डालते से झूठे तारीफ करन दे, देखो खुश, सच्ची तारीफ करन दे हैं क्या अल्लाह की फजल से। एक शेख अपने मुरीद के घर गए, मुरीदन यानी मुरीद की बीवी खाना पकाई, खाना पेश करे। हजरत खाकर पूछने लगे कौन पकाए? मुरीद कहने लगा मेरी बीवी। बेटी बड़ा शानदार है खाना, बड़ा बेहतरीन है। तो उन्हें रोना शुरू कर दिया। तो हजरत कहने लगे मैं तो कुछ बुराई नहीं किया, मैं तो ऐब भी नहीं निकाला खाने का, मैं तो तारीफ किया। हजरत पहली मर्तबा आपकी ज़बान से तारीफ, यानी पहली मर्तबा तारीफ सुनकर मेरे खाने पर क्या हो गई, आंखों में से आंसू आ गए। मेरा शौहर कई साल से खा रहा है लेकिन आज तक बोले खाना अच्छा है। तो जायज़ तारीफ करना भी क्या, इससे हौसला बढ़ता है। कितना भी करो चलता तो कितना दिल दुखता नहीं।
بھائی حوصلہ بڑھو بھائی، نوجوانوں کا، بچیوں کا، بچوں کا. کیا کرے تو بھی تمہیں ابھی سیڑھیاں چڑھنا زندگی کے، اتنا جلدی تم نہ بڑھ پنا نہ کو، اور چڑھنا سیڑھیاں، ہمت توڑا ہوتی اس سے اور حوصلہ بڑھے تو نہ اور بڑھتا نہیں. بچی کا حوصلہ اور بڑھے تو نہ اور بڑھتی نہیں، حوصلہ توڑ ڈالتی فوراً. تو جائز تعریف کرے تو ان کے منہ میں کیا کرو؟ شہد ڈالو، مٹھائی ڈالو. جھوٹی تعریفاں کر رہی ہیں، مانو یہ جھوٹی تعریف کو ہم نہ. اچھا کیا حضرت تمہیں رات بھر تہجد میں تھے کہ کیا اکیلے بھائی اللہ کا فضل ہے. معلوم یہ کیا ہو جھوٹی تعریف کو منجے بھی معلوم میں کیا اکیلے بھائی. تو جائز تعریف سنت ہے، جائز تعریف سنت ہے، کرو انشاءاللہ. تو فرعون کو ناجائز تعریف کرتا رہا انہیں. تمہیں آنا ربکم الاعلی، بادشاہ تمہیں جاری وہ بھی نہ کو جاؤ نہ کو. فرعون پلٹ گیا، ارادہ بدل لیا. ابو جہل سے پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ میرے معبودوں کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جب سنتا ہوں تو میرے دل سے آوازیں نکلتی ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے. پھر کیوں نہیں مان رہا ہے؟ عہدہ چل جاتا میرا. کیا چل جاتا ہے؟ عہدہ، جو مقام، جو عزت، جو سرداری ہے میری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے. ہمارا نبی کیا بولتے ہیں؟ دنیا چھوڑو کو نہ بولتے. تو ایک کافر ایمان کیوں نہیں لایا؟ میرا عہدہ، میری سرداری چلی جاتی ہے. تو آج اسی عہدے کو، آج اسی سرداری کو ایمان والے لینا چاہ رہی. جس چیز کو بنیاد رکھ کر کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے تو ہم پر بھی کیا آ جاتی ہے؟ غریبی آ جاتی، فاقے آ جاتی، تکلیفیں آ جاتی، مصیبتیں آ جاتی، پریشانی آ جاتی. اس لیے ہم نہ وہ دین نہ کو، ہم نہ سرداری مبارک. تو آج اسی سرداری کو، اسی عہدے کو دین کے ٹھیکیدار حاصل کرنا چاہ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مکہ والوں سے؟ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر بھی آپ کہہ دو کہ حضور تبلیغ چھوڑ دو، قسم خدا کی میں مر جاؤں گا لیکن تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. کفار مشرکین بولے تھے نہیں ہمیں تم نہ عہدہ دیتی، ذمہ داری دیتی، یہ دیتی وہ دیتی ہوں. اللہ دیتا ہے انشاءاللہ، جس سے دینا ان کو دیتا عہدہ. ارے بس بعض لوگوں کو آزمائش کے لیے دیتا ہے، بعض لوگوں کو کام کرانے کے لیے دیتا. آزمائش کے لیے دیا پھنس جاتے، کام کرانے کے لیے ذمہ داری دیا، عہدہ دیا تو انشاءاللہ اللہ ضرور کام دیتا. حضرت عمر کو آزمائش کے لیے نہیں دیا تھا، آزمائش کے لیے دیا تھا کیا؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کام لینا تھا اللہ کو حضرت عمر سے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا نہیں تو انہوں اس کا صحیح یہ ہے حق ادا کرے نہیں. تو بیچ میں جو ہوتی نا چمچے، انہیں کیا کرتی؟ چڑھا ڈالتی. تمہاری بات چل رہی ہے نہیں، تمہیں سما سے کیا بھیجو نہ کو، سورج بھیجو نہ کو، سورج روک لو. چاند والے خدا کے فینس بول ڈالے نہیں تمہیں بھیجو نہ کو، ان کو کیا بتا گرا. دھوپ والے خدا کے فینس بول ڈالے چاہنے والے تمہیں بھیجو نہ کو. تو چاند بھی آ رہا نہیں، سورج بھی آ رہا نہیں، دھوپ بھی آ رہی نہیں، بارش بھی آ رہی نہیں، ٹھنڈ بھی نہیں آ رہا، چھاؤں بھی نہیں آ رہا. کیا حالت ہماری سوچ کر دیکھو. اللہ وہی فرماتے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر کئی معبود ہوتے إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو سب کا سب نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا. تو اب خود بخود دوسری بات آ گئی، کیا نظام درہم برہم نہیں ہوا؟ نہیں. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے. بھئی ایک کام نہیں ہوا تو اس کا اپوزٹ کا کام بالکل ہو جاتا. نہیں اندھیرا نہیں ہے تو اب اجالا ہے کو ہمیں بولنا، اندھیرا نہیں ہے کو تو خود بخود کیا سمجھ جاتی ہے ہمیں؟ اجالا ہے تو کون نہیں ہے؟ اندھیرا ہے. تو ارے بس اندھیرا آ گیا تو اجالا ختم.
تو یہ ایک بات دنیا کا نظام آج تک بدلے نہیں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کیا دنیا کا نظام صحیح ہے، اس لیے کہ سب کو چلانے والا اللہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی دو نوجوانوں کو. گویا علم کی بات سن کر وہ نبوت پر ایمان لے آئے اور توحید کی بات سن کر وہ توحید پر ایمان لے آئے. اس طرح وہ دونوں ایمان والے ہو گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دلیلہ سے سمجھے، عقلی دلیل سے، ایمانی دلیل سے، تو وہ دونوں نوجوان کیا ہوئے؟ ایمان لا لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ بر موقع کی جانے والی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے. موقع پر بولے جانے والی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے. بھائی کتابوں میں قصہ لکھ کر ہے کہ ایک عورت نیک تھی، اس کا شوہر بڑا ذمہ دار تھا گاؤں کا. تو عورت دیکھتی تھی کہ سڑک پر لوگ سفر سے آتی جہاں سواری کھڑا کرتی ہیں، جیسے بس اسٹاپ بولتی ہیں ہمیں، ویسا بس اسٹاپ تھا سڑک پر. تو لوگ اترتے، دھوپ زیادہ، کھڑنے والے بس کا انتظار کرتے، دھوپ زیادہ، چھاؤں کی جگہ کچھ بھی نہیں، سائے کی جگہ کچھ بھی نہیں. تو عورت چالاک تھی، نیک تھی، دیندار تھی. عورت سوچی چلو بھائی کیا کریں گے، لوگوں کو سائے کے لیے کچھ بنا دیں گے، کو مسافر خانہ بس اسٹاپ بنا دی. یعنی آنے والے مسافر تھوڑا دھوپ میں اتر کر کیا کریں، وہاں آرام کریں. پھر جانے والے وہاں جا کھڑے ہو کر کیا کریں، آرام سے سائے میں کھڑے ہو کر بس آنے کے بعد بیٹھ کر سواری آنے کے بعد چلے جائیں. تو پھر ان کے لیے پانی کا انتظام، پھر ان کے لیے سونے کا انتظام، پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام. تو بڑھتا گیا تو 15 آدمی سے 200 آدمی آنے لگے. اب تو ہم نہ تو معلوم ہے مفت کا کھانا کام ملتا کہ وہاں ہمیں سب شرکت کرتے. نہیں جانا بھائی ویسا. جہاں آپ کی عزت نہیں ہے وہاں مت جایا کرو. جہاں آپ کو گھگایا جا رہا ہے، ترسا جا رہا ہے، تڑپا جا رہا ہے، جاؤ بہت پیار سے دیکھ لیتے. جہاں آپ کو عزت نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو نہیں بلایا گیا، نہیں مت جاؤ. آپ فری میں کپڑے بانٹ رہی گا تو بھی چلی جاتی ہے. نہیں وہ قصہ مشہور، بچے گلی میں فل شور کر رہے تھے. ایک آدمی آ کر کہنا بازو گلی میں شکر کی ڈلیاں بانٹ رہی، بھاگو. بچے پورے بھاگے، انہیں بھی بھاگیا. آدمی ایسے پکڑے تو کہیں بھاگ رہا ہے، تو جھوٹ بولے نا، کنجوس نہ، تو سچ میں بانٹ ڈالے تو کیا سچ میں بانٹ ڈالے تو میں مس ہو جاتا نہیں، اس لیے میں بھی بھاگ رہا ہوں. ریئل میں بانٹے تو میں بھی لے سکتا رہی. تو مفت کا کھانا ملتا گیا تو لوگ بڑھتے گئے. بیوی شوہر کا پیسہ اٹھا کو خرچ کرتی گئی. اب لوگ چند لوگ تھے ولا یحض علی طعام المسکین، کھلاتے بھی نہیں، کھلانے دیتے بھی نہیں. شوہر کے پاس گئی، تیری بیوی تجھے کنگال بنا ڈالتے، تیری بیوی تجھے غریب بنا ڈالتے. آتے 200 لوگوں کو روزانہ کھانا پکڑا. تو کیا بھی پوچھ لیتا کیا تیری بیوی کو؟ تو وہ جا کر بیوی کو ڈانٹنے لگا کہ بیگم کیا کر رہی تمہیں، لوگ غلط فائدہ اٹھا رہی اس کا. تمہیں روزانہ کھانا کھلا رہی، انہوں روزانہ کو مفت میں فری میں کھانا کھا لے جا رہی. تمہیں میرے پیسہ ختم کر دے گا، تمہیں میرا پیسہ ختم کر دے گا، بس چھوڑ ڈالو. تو بیوی صبر والی تھی، دیندار تھی. میں اس لیے بولتا دیندار موقع کو دیکھتا، ہمیشہ بڑبڑاتا نہیں. کب دیکھنا؟ موقع دیکھنا. ایک آدمی بھاگتا ہوا جا رہا ہے اپنے باپ کو دوائیاں لانے کے لیے، اس سے نماز کی دعوت دے رہی. سنتا ہے گالیاں بھی دیا تھا بعض مرتبہ. ہم ایک مرتبہ گئے تھے باہر، تو ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے. صبح میں ایک آدمی نیند سے اٹھ کر باہر آیا، بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے تھے. کلمہ پڑھ، تو مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ. کہیں کو گئے تھے، کیا آواز سے کہتے بولنا نہیں وہ نام. تو انہیں بولا کہ کلمہ پڑھا تو کیا میں مسلمان نہیں پڑھتا، کیا کر رہے تھے، کر لو، بولا چلے گا. ہمیں ضد چڑ دلا لے اسے. تو موقع کو دیکھ کر بات کرنا. تو بیوی دیندار تھی، نیک تھی. بیوی کیا ہو گئی، چھوڑ کر چلی گئی، خاموش ہو گئی. تو چند دن کے بعد میاں اور بیوی کھیتوں میں گئے، ان کے کھیتوں میں گئے پھر لگانے کے لیے. تو کھیت کے باہر کنواں تھا، لوگ آ رہے تھے، پانی ڈبو کر اٹھا کر لے جا رہے تھے. دونوں کنویں کے پاس بیٹھے تھے. بیوی پوچھنے لگی جی اتنا پانی لے کر جا رہی، لوگ ختم ہی چھوڑانا جی.
شوہر کہنے لگا ارے پاگل کنواں ہے یہ, کتنا اوپر سے اٹھاتی ہے بتا, نیچے سے آتا بوڈی کا پانی سے وہی سچ نہیں, اوپر سے اٹھا نیچے سے ختم ہو لگا آتا ہے, نہیں آتا رہتا نہیں وہ. بیوی بولی وہ کیسا جی وہ کتنا پانی اٹھا رہی نہیں کیسا, ارے پاگل اسے بولتے سو کنواں, وہ قدرتی وہ اللہ کی طرف سے وہ, نہیں جی دیتے رہے تو ختم ہونا ہو. شوہر بولا ارے کیا تو سمجھتی نہیں کیا, نہیں تمہاری بات مجھے یاد آ گئی اس لیے. کیا میری بات, تمہیں بولے تھے نا کھلانے کی وجہ سے خزانہ کم ہو جاتا ہے. جب کنویں کا پانی اللہ لے جانے کی وجہ سے اللہ اس کنویں کے پانی کو بڑھا رہا ہے, تو ہمیں اللہ کے بندوں کو, اللہ کی بندیوں کو دھوپ کی وجہ سے جو آ کو بیٹھ رہی ہیں ان کو کھلائے تو اللہ کھانا کم کر ڈالتا ہے. تو شوہر کو موقع کی بات لگی کہ نہیں. شوہر بولیا خوشی سے 200 نہیں 500 ہے تو بھی کھلا آپ سے. اسی وقت بڑبڑی رہتی تو لڑائی ہو جاتی, میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی. بول سکتی تھی نہیں میں نیکی کا کام کری سو نیکی کے کام میں مجھے اڑلا رہی تمہیں, ہاں جاؤ ایک بار نیکی کا کام کرتی نہیں بھائی, ایسا بڑبڑانا نہیں, فوراً فتنہ خراب ہو جاتی, فتنہ بڑھ جاتی. موقع کو تلاش دیکھ کو بولنا, ان کو سمجھانا, غصے میں ہی بات سمجھ میں آتی نہیں خاموش ہو جانا, چڑ میں ہی بات سمجھ میں نہیں آتی خاموش ہو جانا. ارے بات سمجھ. تو دیکھیں تھوڑے سے وقت میں کیسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسمانی غذا کے آنے سے پہلے روحانی غذا عطا فرما دی. کھانا کھانے سے جسم بنتا ہے, ایمان لانے سے روح بن جاتی. تو جسم کا کھانا آنے سے پہلے روح کا کھانا کھلا لے حضرت یوسف, یعنی کیا کرے ان کو ایمان کی دعوت دی, انہوں نے ایمان بھی قبول کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھی باتوں کے ساتھ, اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, کیسا بول رہا اللہ, حکمت کے ساتھ بلاؤ بھائی میرے راستے کی طرف, پیاری باتیں کرو, والموعظۃ الحسنہ, پیاری پیاری باتیں کرو. لوگ میرے دین کی طرف آتے ہیں, ڈراؤنا کو بار بار ڈراتی ہیں, نوجوانوں سے بھی سب کو ڈرا کے چھوڑا رہے ہیں آج پورے. تو کتنے اچھے انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بات کی جب ان لوگوں کے کان بات سننے کے لیے متوجہ ہو چکے تھے. کہ تو انہوں خود آئے تھے بات کرنے کے لیے. پیر صاحب کہتے ہیں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا معمول, داعی کو چاہیے کہ وہ بھی موقع کی تلاش میں رہے. ہمارے حضرت مرشد عالم جب اجازت و خلافت دیتے تھے تو کئی مرتبہ خلفاء کو یہی آیتیں پڑھ کر نصیحتیں فرماتے تھے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تھوڑے سے وقت کو بھی استعمال کیا کہ جتنی دیر میں کھانا آتا ہے اتنی دیر میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خلفاء کو بھی چاہیے اگر اتنا تھوڑا سا وقت بھی ہو تب بھی لوگوں سے آپ اللہ کے دین کی بات کر لیا کریں. موقع ملیا تھوڑی سی بات وہ دل سے سننا چاہتے ہیں, آئے بات سب تھوڑی سی بات بھی کرنے کا موقع ملیا تو فوراً کیا کرو سمجھو. ہم جب آمبور میں پڑھ رہے تھے تو تب ہمیں حضرت مفتی شکیل احمد صاحب دامت برکت ہو, اللہ حضرت والا کی عمر برکت عطا فرمائے, ہمارے پہلے شیخ تھے, نقشبندی کے پیر صاحب کے خلیفہ. تو حضرت مدراس سے آ رہے تھے, بنگلور جا رہے تھے حضرت ٹرین میں. تو حضرت کہنے لگے بیٹا ہم کیا کر ریلوے اسٹیشن میں ملیں گے, آپ آ جاؤ مدرسے میں. ہمارے مدرسے میں بہت سارے طلبہ ان سے بیعت ہوئے تھے, تو ہمیں سب کیا کرے گا, تو گئے ریلوے اسٹیشن گئے. تو حضرت بھی تمل ناڈو سے آ رہے تھے, مدراس سے آ رہے تھے, بنگلور جا رہے تھے حضرت. تو ریلوے اسٹیشن میں تھوڑی دیر ٹرین رکی, تھوڑی دیر. تو حضرت باہر آئے مصافحہ کرے, پھر ٹرین آن ہو گئی, جا رہی تھی. تو ہمیں حضرت سے کہنے لگے حضرت کچھ نصیحت کرو, کچھ نصیحت کرو. تو ٹرین جا رہی ہے, حضرت یعنی اسٹارٹ ہو گئی ہے, اسٹارٹ ہو کر تھوڑا سلو میں ہے. تو حضرت دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ایک کچھ لفظ کہہ لے گا, آج بھی وہ لفظ یاد ہے, اتقوا اللہ. اتقوا اللہ, علماء تھے نا سبھی, اس لیے حضرت کہنے لگے اللہ سے ڈرو, علانیہ بھی پوشیدہ بھی.
کھلم کھلا بھی چھپ کے بھی چیزیں نصیحت اتقوا اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا ایک ٹائم ہے کیا؟ نہیں. 24 گھنٹے والا عمل. تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث یاد آ گئی. حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چند باتیں مجھے معلوم ہے کہ تم ان باتوں کو محفوظ کرو گے تم عمل کرو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا حضور ضرور بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس اعبد الناس. ابو ہریرہ اللہ جتنی چیزیں حرام کردہ لینی ان حرام چیزوں سے بچو تو میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاتی. تو اللہ والوں کا لفظ چھوٹا ہوتا ہے لیکن بات کی گہرائی بڑی مضبوط ہوتی ہے بڑی لمبی ہوتی ہے. بہت بڑی بات بولے حضرت اتقوا اللہ بیٹا اللہ سے ڈرو. بس قصہ ختم. ٹرین چلی گئی. حضرت کی بات ہو گیا کہ بجلی کی طرح پڑی ہمارے دلوں پر. تو موقع ہم نے ایک لحظے کے لیے بھی ملیا ہے. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کھانا آنے سے پہلے دین کی بات سمجھا دے. موقع ملیا تھا بات کرنے کا تو کھانا آنے سے پہلے کیا کرے دین کی بات سمجھا لے. گھنٹے دنا ضرورت نہیں. موقع کی تلاش میں بولو. جب بھی موقع ملے آپ بول ڈالو. وہاں بیٹھو نا کہ اطمینان سے خطبہ حمد و ثنا آیتاں ترجمہ مطلب معانی انہیں چلی جاتا ان کو. تب تک چھوٹی بات رہنا مختصر بات رہنا بات سمجھ میں آنا. جب سننے والے شوق سے بیٹھے ہیں انہوں خود بول دیے گھنٹے بیٹھتے ہیں ہمیں تمہیں آرام سے کرو اطمینان سے جیسے تمہیں بیٹھے ہیں. تو کیا کر سکتی ہمیں بول سکتی. جب تک سننے والے نہیں تھک جاتے بولنے والے نہیں تھکتے. سننے والے تھک گئے تو بولنے والے خود بخود کیا ہو جاتے تھک جاتے. ہمارے حضرت ایک قصہ بولتے تھے. ایک مقرر صاحب آئے تھے پاپ کیا بھی آتا نہیں چونکہ نام مقرر لگا لیتے انہوں ساتھ. تو گاؤں میں آ کو بیان شروع کرے تو سارے لوگ روتے اٹھ کو چلے گئے. ایک آدمی بیٹھ کر رو رہا تھا. سب چلے گئے پورا کا پورا خالی. ایک آدمی بیٹھ کر رو رہا ہے. تو انہوں مقرر صاحب سمجھ گئے کہ چلو بھائی میرا بیان کا اثر کیا ہوا ہے. ایک جنے کی تو ایک پر تو ہوا ہے. کیوں با میرا بیان اتنا اچھا تھا کیا اتنی دیر سے رو رہا ہے. حضرت نہیں تمہیں جس چیئر پہ بیٹھے ہی نہیں وہ چیئر میری. تمہیں اٹھ گئے تو میں نے لکھ لیا تھا منجے بیٹھ کو تمہارا بیان سننا ہے نہیں ہو رہا. کیا کرو منجے چھوڑ ڈالا. میں کیا کرتا ہوں چیئر اٹھا لکھ چلے آتا. تو موقع کی تلاش کیا موقع کی تلاش. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. صحبت کا فرق یہاں سے ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی عزت سے نوازا. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ اپنی ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے ساتھ تھے صحبت میں تھے دوستی میں تھے. تو اللہ وہاں لفظ لایا صاحبی. صاحب کیا صاحب. اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں اس میں تھوڑا اختلاف ہے. اگر کوئی بول دیا تو اس کا ایمان جاتا ہے یا رہتا ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے. لیکن اگر کوئی بھی حضرت ابو بکر صحابی نہیں ہے نعوذ باللہ بول دیا تو اس کا ایمان چلے آتا. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کیا تھے صحابی تھے. قرآن خود کہتا ہے لصاحبہ. تو ارے بس پورے صحابہ کے بارے میں مسئلہ وہ ہے لیکن بعض علماء کے پاس مختلف رائے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر کے بارے میں فکس ہے کہ وہ صحابی ہیں. باتیں بھی وہ لیکن ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. ہمارے نبی کو جتنے بھی دیکھ کر ایمان لائے ہیں ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں وہ سب کیا ہیں صحابی ہیں. تو اس پر وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کجی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں جو صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بندے جیل میں تھے
وہ کافر تھے اور ان کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یا صاحب السجن کہا تھا. ارے بس حضرت یوسف علیہ السلام اے جیل کے ساتھیوں، اے قید خانے کے ساتھیوں بولے تیری، تو انہوں کافران تھے تو کافروں کو بھی صاحب بول رہی. تو جو حضرت ابو بکر کو پسند نہیں کرتے نا، چند لوگ آج بھی دنیا میں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کہنے لگے کہ صاحب لانے سے انہوں صحابی نہیں بن جاتے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا میرے صاحبوں، بلکہ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں. یہاں صحبت کا اعزاز اللہ کی طرف سے لیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا انعام ہے. وہاں جیل سے جوڑے ہیں، اے جیل کے ساتھیوں نہیں، یہاں کیا جوڑے ہیں؟ لصاحبہ، حضور کے ساتھی. کس کے؟ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے نبی کی طرف جا رہی ہے. تو جڑے ہی سو کس سے؟ انہوں حضور سے. بھئی لصاحبہ، حضور کے دوست. جب حضور اپنے دوست سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، حضور اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو حضور اپنے دوست سے، تو نسبت کس کی طرف جڑ کر ہے؟ حضور کی طرف. اس لیے کہ میں کئی مرتبہ بول دیا ہوں کہ مدینے سے کھجور آیا تو وہ کھجور دوسری جگہ سے بھی آیا، وہ کھجور انڈیا سے بھی آیا، وہ کھجور ادھر سے بھی آیا، لیکن مدینے سے آتا نا جو کھجور سے کیا کرتے ہیں؟ سر کو لگاتی ہیں، آنکھوں کو لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں. جو رومال مدینے سے آتے نہیں اسے اوڑھ لیتی، اسے پیارا کرتی، اسے لپٹ لیتی، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر سے آئی ہے. کیوں؟ نسبت لگ گئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ. یہاں خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت لگ گئی ہے تو کیا معمولی مقام حضرت ابو بکر کا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. جب انسان کوئی خواب دیکھے اور پھر کسی سے تعبیر پوچھے تو تعبیر بتانے والا جو کہہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعبیر ویسے ہی بنا دیتے ہیں. اس لیے ہر بندے سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، جبکہ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھتے پھرتے ہیں. تو خواب کا مسئلہ کیا ہے کہ تو جس سے خواب ہمیں پوچھتی نہیں، انہوں جو تعبیر بولالتی نہیں وہ تعبیر ہوا تھی. کسی سے خواب بولے ہمیں، انہوں بولے خواب کا مطلب یہ بھائی کہ تو ویسا ہو جاتا. اس لیے بہتر ہے کسی سے خواب کا تذکرہ کرو نہ کو چھوڑ ڈالو. خواب ایک تصویر ہوتا، اچھا خواب ہے اللہ کی طرف سے، دعائیں کرو کہ اللہ جو خواب دیکھے اسے پورا کرو. برا خواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یا دن میں جو کچھ بھی دیکھ لیے ہیں وہ خواب میں نظر آ جاتا، بعض مرتبہ جو کرے ہیں وہ آ جاتا خواب میں. تو برے خواب سب کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب برا خواب دیکھ کر اچانک اٹھیں اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا کہہ کر بائیں طرف تھت کرو، سیدھے طرف پلٹ کر سو جاؤ. ارے بس. اچھا، کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا؟ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر مت پوچھو، پوچھنا بھی جائز نہیں ہے. نمبر 1، بے دین لوگوں سے. کس سے؟ بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہو، کیونکہ جو بے دین انسان ہے اس کی بات میں خیر و برکت ہی نہیں ہوتی. جس کے اندر دین نہیں اس کی بات میں خیر و برکت ہی نہیں ہوتی. بھائی جو بندہ بے نمازی ہے، جو بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، اس کی بات میں کیا بھلائی ہوتی ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے اس کی بات میں کیا تو بھلائی ہوتی ہے. ایسے بندے کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے خواب کی تعبیر ہرگز نہیں پوچھنی چاہیے جو بے دین ہے، بے نمازی ہے. نمبر 1. نمبر 2، عورتوں سے. کس سے؟ عورتوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا. عورتوں سے کیوں نہیں پوچھنی چاہیے؟
اس لیے کہ اگر عورت از خود خواب کی تعبیر دے دے گی تو وہ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہی ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ اللہ مردوں کو تھوڑا مقام دیا لے، کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر۔ عورتیں ناقصات العقل ہیں، ہمیں بولتی ناقصات العقل تو انہیں غصہ ہو جاتی، کیسے ہمیں عقل کے اعتبار سے کم، ہمیں تو بلّہ کے ہی نا، ہمیں تو بلّہ کے، ہم نا عقل مردوں سے زیادہ ہے نا، ہم عورتوں کو عقل کس کے زیادہ ہے؟ مردوں سے زیادہ ہے، نہیں ہو سکتا، عقل کی بات نہیں ہے یہاں۔ جتنا جلدی دل دے بیٹھ جاتی، جتنا جلدی تمہیں کسی کے اوپر ایموشنل ہو جاتی، جتنا جلدی کوئی تمہارے سامنے رہتی رویا تو تمہیں جتنا جلدی دل ڈالتی، اتنا جلدی کون دل نہیں دیتا؟ مرد نہیں دیتا۔ تمہیں تھوڑا سا خون دیکھ کر بھی کیا ہو جاتی؟ محبت میں پڑ جاتی، تھوڑا سا زہر دیکھ کر بھی کیا ہو جاتی؟ محبت میں پڑ جاتی۔ بیچاری پھانسی ڈالی تو بھی انہیں بولا جاتا رہتا، تو گئی تو کیا دوسری ہلے گا تھا، بیچاری جلال مر گئی تو بھی انہیں کیا بولتا؟ دوسری ہلے گا تھا۔ تو ناقصات العقل کا کیا مطلب کا؟ تو جو بھی ان کے سامنے کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں فوراً برداشت نہیں کر سکتی، جلدی رونا شروع کر دیتی، جلدی ایموشنل ہو جاتی، جلدی دل دے بیٹھ جاتی۔ ارے بس سب میں تو عقل کے اعتبار سے تو اللہ تھوڑا کم رکھا ہے، اس لیے ان کی شریعت بھی کم، 20 دن نماز 10 دن نماز نہیں، 20 روزے 10 دن روزے نہیں، ناپاکی میں حج نہیں، عمرہ نہیں، تو فیصلہ تو غلط کر ڈالتی۔ ہاں اگر وہ عالمہ ہے اور اس نے کہیں خواب کی تعبیر پڑھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے تو سبق سنانے کی نیت سے وہ اس خواب کی تعبیر بنا سنا سکتی ہے، سبق سنانے کی نیت سے، پڑھ کر ہے، عالمہ ہے تو سنا سکتی ہے۔ نئے خواب کی تعبیر اپنی عقل سمجھ سے دینا، اس سے عورتوں کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر دینا فتویٰ دینے کے مانند ہوتا ہے۔ تستفتیان کا لفظ یہی بتا رہا ہے، اور جیسے فتویٰ ہر کسی سے نہیں پوچھ سکتے، اسی طرح خواب کی تعبیر بھی ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ ویسے آج کل کے زمانے میں تو داڑھی کے متعلق آگے آ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ سے فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ امام گوگل سے فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ داڑھی کا مسئلہ کس سے پوچھتے رہتے ہیں؟ امام گوگل سے۔ کہ تو آج سب سے بڑے امام کون؟ کیا ہونا بولو تم نا، آ جاتا ہے، خالی ٹائپ کرو آ گیا۔ ہمارے دوست پرسوں دیکھے نہیں ہمیں رمضان میں مچھر کو مار کو، مچھر کا ایک سکین پکڑ کو ڈالے اس گوگل میں، دنیا میں کتنے قسم کے مچھر ہیں، کس سے کیا کیا ہوتا ہے، کتنا نقصان ہے، پورا آگا بھائی، اس میں پورا آگا۔ اس میں میرا نام لکھو ڈالے، منجے ڈر شروع ہوا، میرے بارے کیا کیا آتا ہے، میں ڈر گیا تو اللہ کو سے کیا بھی چاہا نہیں وہاں مائی کا کہیں کو تو کسے مانو ہمارے بارے میں کیا کیا باہر آتا ہے، ہمیں ڈر گئے، کہاں تو بھی جوانی کا بچپنے کا پورا باہر آتا سکا ہے۔ پھر میں پہ پاگل میں منجے کب بھائی گوگل والے اسکین کر کو پورا پکڑ کو رکھ لی، میری ہسٹری کا تو ان کے پاس ہے، یا تو بڑا شخص کیا میں میرے بارے میں جان کر رکھنے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو امام گوگل صاحب بہت مشہور ہیں آج سے، ہر جگہ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے، میں پڑھیا میں دیکھا میں سنیا میں نہیں پڑھے نا، کہاں پڑھے؟ موبائل میں۔ کیا اتنی تعلیم آسان ہو گئی ہے کہ موبائل سے سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ تو عورتوں سے بھی کیا نہیں کرنا؟ خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا۔ نمبر 3، جاہلوں سے، وہ اگرچہ PhD ڈاکٹر ہو یا بڑی ریسرچ کرنے والا ہو، لیکن اگر دین کا علم نہیں ہے تو اسے خواب کی تعبیر بھی پوچھو نا کو۔ ڈاکٹر صاحب انجیکشن ڈالنے سے کام آتی ہوں، کس کے لیے کام آتا ہے؟ خواب کی تعبیر کے لیے کام نہیں آتا۔ اپنے دشمنوں سے، نمبر 4 کس سے؟ اپنے دشمنوں سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اسی طرح جلنے والوں سے بھی نہیں پوچھنی چاہیے، اس لیے کہ اگر اس حاسد نے کوئی ایسی الٹی تعبیر بتا دی تو پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ دشمنوں اور حاسدوں کو خواب بیان کرنے سے بچے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 4 لوگوں سے خواب بیان مت کرو۔ نمبر 1 گنہگار سے، بے دین سے، نمبر 2 عورتوں سے، نمبر 3 جاہلوں سے، نمبر 4 دشمنوں سے۔ کیوں؟ خواب کو تمہیں کیسا سمجھ جاتی کہ ویسا ہو جاتا، اس لیے چھوڑی ڈالو کئی کو۔ اچھا، خواب کی تعبیر کس کس سے پوچھنا، اس بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ بندہ جہاں بھی اٹکتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کشتی کو کنارے لگا دیتے ہیں. یعنی کتنے اچھے نبی ہمارے، ہر چیز بتا کر چلے گئے. بھائی نماز میں منہ کھلا تو کون سا ہاتھ رکھنا؟ سیدھا ہاتھ رکھنا. ہاتھ کیسا رکھنا وہ بھی رکھ کر دکھائے ہمارے نبی. نماز میں وضو ٹوٹ گیا کیسے جانا؟ لوگ ہنس لیتی، اس لیے ناک کے پاس 2 ہاتھ ایسا رکھ لے کو سیدھا چلے جانا. ہاں اگر صفیں بلّہ کی ہیں، پہلی صف میں کھڑی، وضو توڑ گیا تو اب ہمیں گئے ہٹا لے کو سب کی نماز چلی جاتی. اس لیے بہتر ہے کیا کرو، پڑھ لو، بعد میں جا کے وضو کرنے لگا کو پھر قضا پڑھ لو، پھر ویسا پڑھ لو اور نماز پڑھ لو. اگر وقت ہو گیا تو قضا پڑھ. لیکن نمازیاں سب کے نمازاں ٹوٹ رہی ہیں، ایسے وقت میں جانا اچھا نہیں. کتنا اچھا مسئلہ. تھوکنے کا طریقہ، قبلے کی طرف تھوک سکتی کیا؟ نہیں. داہنی طرف سیدھا طرف تھوک سکتی نہیں. بائیں طرف تھوکو یعنی تو پیٹ پیچھے تھوکو. بچے کو پیشاب اور پاخانہ کیسا بٹھانا؟ قبلے کی طرف بٹھاؤ نہ کو، قبلے کی طرف منہ بھی کرو، قبلے کی طرف پیٹ بھی کرو نہ کو. ہم نہ بھی ہے کہ قبلے کی طرف منہ بھی کرو نہ کو، استنجا خانے میں پیٹ بھی کرو نہ. جنگلوں وغیرہ ہم کرتی نہیں، ہمیں پیٹ پیشاب سب قبلے کی طرف کرتی، نہیں کرنا. اسی طرح حمام میں بھی کیا نہیں کرنا؟ قبلے کی طرف پیٹ دکھا کر یا چہرہ دکھا کر نہیں نہانا. تو یہ سب بتا رہی سو کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اکیلا تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، ہر بات بتا کر گئے. من رآ رؤیا فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب. سبحان اللہ. جو شخص خواب دیکھے، من رآ رؤیا، جو شخص خواب دیکھے، فلا یقصها، تو اس کو چاہیے کہ وہ خواب کو بیان کرے. کس سے؟ یا تو اپنے دوست کے سامنے یا پھر عقل مند بندے کے سامنے. فلا یقصها، خواب بیان مت کرے، الا مگر بیان کرے کس پر؟ علی حبیب، دوست پر، او لبیب، یا عقل مند پر، یا عقل مند کے پاس. 2 لوگوں کے پاس کیا کر سکتے ہیں؟ خواب بول سکتے. اس سے پتا چلا کہ خواب 2 بندوں سے بیان کرنا چاہیے، یا تو دوست سے یعنی تو عقل مند سے، یعنی یا تو کسی ملنسار سے خواب کی تعبیر پوچھے جو دل میں درد بھی رکھتا ہو، یا پھر نیکوکار بندے سے پوچھے تاکہ وہ ٹھیک تعبیر بتا دے. ہاں البتہ ایک مرتبہ اگر کسی نے تعبیر دے دی تو پھر دوبارہ خواب سنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس لیے کہ تعبیر دینے والا تو تعبیر دے چکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد گھر میں کسی کو بتانا ہو تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ایک مرتبہ تعبیر بتا ڈالے صحیح لوگ تو اب خواب بولنے میں کیا بھی منع نہیں ہے. لیکن آج بولنے والے سے کوئی بھی نہیں، مشکل سے ہی. عجیب و غریب تعبیریں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر رؤیا کے علم میں اس امت میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں. وہ ایسی تعبیر دیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بندہ اور کہنے لگا، حضرت میں نے خواب میں ایک آدمی کو اذان دیتے ہوئے سنا ہے. میں نے ایک مرتبہ خواب میں کیا سنا ہے؟ ایک آدمی کو اذان دیتے ہوئے سنا ہے. فرمایا وہ حج کرے گا. حضرت فرمایا وہ حج کرے گا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی اور اس نے کہا کہ حضرت خواب میں ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے، یعنی وہی خواب. دوسرے نے اس کو فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے، تیرے ہاتھ کٹیں گے. پہلے آدمی کو کیا دیے؟ حج کو جاتا ہے. دوسرے آدمی کو کیا دیے؟ حالانکہ خواب ایک ہی 2 جگہ بھی کیا دیا ہے؟ اذان دیا ہے. اذان نہ دیا پہلے خواب میں بھی دوسرے خواب میں بھی. پہلے خواب میں تعبیر کیا دیے؟ حج کو جاتا ہے. دوسری تعبیر میں کیا دے رہی؟ دوسرے خواب کی تعبیر تیرے ہاتھ کٹیں گے. شاگرد تو تھے ہی، پڑھنے والے بچے ساتھ میں رہتی نا. انہوں نے عرض کیا حضرت اس نے بھی اذان سنی اور اس نے بھی اذان سنی، لیکن دونوں کی تعبیر الگ الگ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا پہلے بندے نے جو اذان سنی اس کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ نیکی کے اثرات تھے. کیا تھے؟ نیکی کے اثرات تھے. اس کا خواب سن کر میں نے قرآن میں نظر دوڑائی تو مجھے قرآن کے آیت سامنے نظر آئی. کیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دو. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائیں گے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ لوگوں کو حج کے لیے کیا کرو؟ اعلان کرو. تو حج کے لیے اعلان کرے تو اعلان اس نازام بھی، تو انہیں بھی اعلان کرے. نیک آدمی تھا اعلان کرے تو اس کا کیا مطلب؟ انہیں حج کرتا ہو.
دوسرے بندے پر جب جو خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کے حال پر نظر ڈالی تو مجھے وہ بے عمل نظر آیا، بے عمل یعنی نعمل والا نہیں. تو میں فوراً قرآن کی آیت مجھے فوراً سامنے گئی، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اس لیے میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے، اس کے ہاتھ کٹیں گے قرآن کی آیت کی وجہ سے. ان کے پاس اور ایک خواب کی تعبیر، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، فرمایا تمہیں مال ملے گا. چند مہینوں کے بعد ایک اور آدمی اور کہنے لگا حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، فرمایا پریشانی آئے گی، ذلت ملے گی. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے بندے نے آگ دیکھی تو اسے مال ملے گا، دوسرے بندے نے آگ دیکھی تو اسے پریشانی اور ذلت آئے گی. فرمایا پہلے بندے نے آگ سردی کے موسم میں دیکھی تھی، سردی کے موسم میں آگ فائدہ کی، نفع کی، نقصان کی؟ فائدہ سے. اور سردی کے موسم میں آگ راحت دیتی ہے. اور دوسرے بندے نے آگ گرمی کے موسم میں دیکھی، اور گرمی کے موسم میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے میں نے اس کے مطابق ان کو تعبیر دی تھی. اب بتائیں کہ اتنی باریکیاں کون جانتا بھائی آج کے زمانے میں؟ ہاں، ایک آدمی آئے میرے پاس، حضرت خواب میں گوشت دیکھا ہوں، گوشت بانٹنا کہتے ہیں. کون بولے بھائی؟ ہمارے دادی نانی بولے، دادی یا نانی بولے انہوں. میں بولا خواب میں جو چیز دیکھتی وہ چیز بانٹنا کہتے کی؟ ہاں بانٹنا کہتے حضرت، نہیں تو اللہ. میں بولا خواب میں سننا دیکھ ڈالے تمہیں، کیا کرتی؟ وہ تو سننا بانٹتی. کیسا ہوتا حضرت بانٹتے؟ پھر خواب میں دیکھے ڈالو، اس لیے کسی کو تو ان سے خواب کی تعبیر پوچھو نہ کو. تیسرا، ان کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں ایک کبوتر کو دیکھا ہے، وہ موتیوں کے بہت سارے پھول چن رہا ہے، موتیوں کے پھول چن رہا ہے کبوتر. وہ یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال میں بہت سارے علماء کی وفات ہو جائے گی، بہت سارے علماء کی وفات ہو جائے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس ایک سال میں کئی علماء ایک کے بعد دیگرے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. انہوں نے موتیوں کے پھولوں کو علماء سے تشبیہ دی، اور ملک الموت ایک کبوتر کی شکل میں ان موتیوں کے پھولوں کو چن رہے ہیں. موتیوں کے پھولوں کو کس سے تشبیہ دی؟ علماء کو. علماء کو موتیوں کے پھولوں سے تشبیہ دی، کبوتر کو ملک الموت سے تشبیہ دی. تو صحیح میں واقعی میں اس سال بہت سارے علماء کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کی تعبیر. سید صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی، پوری امت کی ماں بنی، وہ پہلے یہودیہ تھی. ان کے شوہر کا نام سلام بن مکشم تھا. انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا ہے، چاند ان کی گود میں آ گیا ہے. خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور شوہر کو بتایا میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے. یہ سن کر انہوں نے اس کو زور سے تھپڑ لگایا اور کہا اچھا تو مسلمانوں کے سردار کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے؟ مسلمانوں کے سردار کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے. تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ چہرے پر اس کا نشان پڑ گیا. اللہ کی شان کہ مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت ان کا شوہر بھی قتل ہو گیا. ام المومنین حضرت صفیہ کا شوہر بھی کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا، اور وہ خود بھی گرفتار ہو گئی. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. جب وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نشان دے کر پوچھا صفیہ یہ چہرے پر نشان کیا ہے؟ انہوں نے پوری بات سنا دی. میں نے خواب میں دیکھا. جب وہ شوہر کو بتایا تو اس نے زور کا تھپڑ مارا اور اس تھپڑ کا نشان آج تک چہرے پر باقی ہے. تو دراصل اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت ایک عظیم ہستی کے ساتھ نکاح کی توفیق عطا فرمائیں گے. انہوں نے خواب میں چاند کو اپنی گود میں دیکھا اور واقعی عرب کا چاند ان کی گود میں آ گیا. کون عرب کا چاند؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خواب پورے ہونے کے وقت کا اندازہ. خواب پورا کب ہوتا ہے؟ وہ ٹائم کیا؟ وہ ٹائم پایا تو وہ خواب پورا ہوتا ہے کہ بولتی نا کیا وہ ٹائم؟ اب خواب کے وقت کی بات سن لیجئے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رات کے جس حصے میں خواب دیکھا جائے اس سے اس کے پورے ہونے کے وقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. رات میں اگر خواب دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواب پورا ہو جائے رات میں. اگر کسی نے عشاء کے بعد خواب دیکھا تو اس کے پورا ہونے میں 10 سال لگیں گے. عشاء کے بعد خواب دیکھا تو اس کے پورے ہونے میں کتنے سال لگتے ہیں خواب کے؟
دراصل خواب میں جو دیکھے نا وہ ہونے. اگر کسی نے آدھی رات میں خواب دیکھا تو اس کے پورا ہونے میں 5 سال لگیں گے. آدھی رات میں خواب دیکھا تو وہ خواب پورا ہونے میں کتنے سال لگیں گے؟ اگر کسی نے سحری کے وقت خواب دیکھا تو خواب چند مہینوں میں پورا ہو جائے گا. گویا ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ جتنا فجر کے قریب خواب دیکھیں گے اتنا جلدی خواب پورا ہو جائے گا، اور شروع رات میں دیکھیں گے تو لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا. چند خوابوں کی تعبیریں، اب چند خوابوں کی تعبیریں بھی سن لیجئے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خواب میں اللہ رب العزت کو بے مثل بے مثال دیکھے تو اس خواب سے بڑھ کر بابرکت خواب کوئی اور نہیں ہوتا. اللہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، دیکھ لیا. اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے لیے نعمت سلامت رکھی ہے کہ وہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں. گویا ان کو منامی معراج نصیب ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت کی. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. میں تاخراتوں میں بولا تھا سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد. اس کے بعد سبحان من بسط الارض على ماء جمد. تو یہ جملے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 9 جملے پڑھ لیں. کتنے جملے؟ 9 جملے. کیا؟ پھر سنو. سبحان الواحد الاحد، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ جملے صبح و شام پڑھ لو کنا. یہ جملے ایک ایک مرتبہ پڑھ لو کنا. اگر عربی نہیں آتا تو اردو پڑھ لو کنا. تاخیرات کے بیانوں میں ہے شاید یہ اردو کے ساتھ. تو ان 9 کلموں کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام اعظم کو کتنی مرتبہ دیدار کرایا؟ 100 مرتبہ. نمبر 2، اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل کو خواب میں خوشطبع اور خندہ پیشانی کے ساتھ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں پر کامیاب اور فتح پائے گا. حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا خوشطبع اور خندہ پیشانی، یعنی کھلی ہوئی پیشانی، خوشی کی پیشانی. اگر جبرائیل کو ہی دیکھا مگر پریشان حال میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو دشمنوں کے مقابلے میں ناکامی ہوگی. اگر خواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور اپنے آپ کو زمین پر تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے مرتبے سے معزول ہو گیا ہے، یعنی اپنے مرتبے سے، اپنے مقام سے کیا ہو گیا؟ گر گیا ہے. اگر ہمیں اسرائیل کو دیکھے کہاں؟ آسمان پر. اگر فرشتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. فرشتے لڑتے ہوئے دیکھے تو خواب میں کیا علامت اس کی؟ اللہ کے عذاب میں کیا ہوگا؟ انہیں گرفتار ہوگا. خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، خوشی اور راحت کی علامت ہے ان کو دیکھا تو. خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والا انسان انصاف کی صفت سے متصف ہوگا. انصاف کی صفت سے کیا ہوگا؟ متصف ہوگا. خواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان عبادت گزار اور پرہیزگار ہوگا. خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والا انسان بہادر ہوگا اور وہ اپنے قبیلے کا سردار بنے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان دین کا کام کرنے والا اور دین کے راستے پر چلنے والا ہوگا. سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان خوب خیر اور راحت کو دیکھے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. جو شخص خواب میں جو کا آٹا دیکھے تو یہ دین میں درستگی کی علامت ہے، یعنی پکی علامت. جو شخص خواب میں گیہوں کا آٹا دیکھے تو یہ مال تجارت میں نفع ملنے کی علامت ہے، یعنی بیپار کے مال میں نفع ملنے کی.
البتہ جو شخص باجرے کا آٹا دیکھے تو یہ اس کو نفع تھوڑا ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، ان سب باتوں کو غور سے سنیں ہی، امید ہے ان سب باتوں پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تفصیل سے بات چلتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل جہاں کے